آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے کیا فرمایا کہ جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرتا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے گویا وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کا حق کیا ہے؟ جواب: ہر شے کے حقوق ہیں، اسی طرح قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے سال میں 2 مرتبہ پڑھا جائے۔ انسان کے وہ کون سے 3 عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ جواب: آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا ہو، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ کسی انسان کو گالی گلوچ کرنے یا دینے کا کیا عذاب ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے وہ مذاق یا غصے میں دی ہو تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دس جاتا ہے۔ کون سی سورت دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ الکوثر۔ حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو خدا کی نافرمانی اور گناہ قرار دیا ہے؟ جواب: وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کس ہاتھ کی کس انگلی میں پہنتے تھے؟ جواب: دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں۔ جنت میں وہ کون سی 2 عبادتیں باقی رہیں گی؟ جواب: ایمان اور نکاح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کے لباس کو ناپسند فرماتے تھے؟ جواب: تیز سرخ۔ وہ کون سا کھانا ہے جس کا اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیتے ہیں؟ جواب: مہمان کے ساتھ کھانا۔ انسان کے ساتھ رہنے والے جن کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: عامر۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت اس کے آخری الفاظ کیا تھے؟ جواب: مجھے بچاؤ اے موسیٰ، مجھے بچاؤ اے موسیٰ، میں تیرے رب پر ایمان لے آیا۔ کس سورت کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ جواب: سورۃ رحمان امیر کرتی ہے۔ حدیث میں کس انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ جواب: بے نمازی جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا۔ وہ انسانی جسم کا کون سا حصہ ہے جس کو زنگ لگ جاتا ہے؟ جواب: دل۔ جنت میں جنتی کتنی دیر تک سوئیں گے؟ جواب: نہیں سوئیں گے کیونکہ جنت میں نیند نہیں ہے۔ حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب: دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جہنم میں گناہ گاروں کا کھانا کون سا ہوگا؟ جواب: انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔
قربانی کی کھال بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: قربانی کی کھال بیچنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درخت کو جڑ سے کاٹ پھینکنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: گرکت کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں پر بھی تمہیں گرکت کا درخت دکھائی دے تو اس کو کاٹ دو اور جڑ سے اکھاڑ دو، جبکہ درخت لگانا تو صدقہ جاریہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ اسے کاٹ دو؟ فرمایا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں اور یہودیوں میں بڑی جنگ نہ ہو جائے، اور اس جنگ میں یہودیوں کو شکست ہوگی اور وہ پناہ لینے کے لیے چھپیں گے پتھروں کے پیچھے اور بڑے بڑے درختوں کے پیچھے، اور وہ جہاں کہیں بھی چھپیں گے پھر پتھر خود بولیں گے کہ مسلمانوں کو یہاں پر یہودی چھپا ہوا ہے، حتیٰ کہ ہر درخت بھی بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، لیکن یہ واحد ایک درخت ہے جو یہودیوں کو پناہ دے گا، اس لیے اس درخت کو شیطانی درخت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کا دروازہ قرار دیا ہے؟ جواب: روزہ۔ جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب: جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض کی گئی؟ جواب: نماز۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ قرآن پاک کی کس سورت کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب: سورۃ القریش۔ وہ کون سے 3 آدمی ہیں جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے جن کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہوئی، اور تیسری وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بتائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی ہے؟ جواب: لوہے اور تانبے کی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ کون سے نبی محبوب ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمام انبیاء کرام کے سردار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انجیل کے لغوی معنی بتائیے۔ جواب: خوشخبری۔ جس کو جانور ذبح کرتے وقت رحم آتا ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جواب: ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرتے وقت رحم آتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے جانوروں پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی سورت مکمل نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ الفاتحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تھوکنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔
افضل ترین اعتکاف کون سا ہے؟ جواب: جو مسجد حرام میں کیا جائے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی اور سورت کس چیز پر لکھی گئی ہے؟ جواب: کھجور کے پتوں پر۔